بتی بال کو چیک کرو وہ پتر بتی بال ہو تھلے کرا بتی خراب ہو گئی صحیح نہیں ہوتا نہیں ہوں بہتر آ رہا ہے صحیح آ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا
تفسیر کا جو حصہ ہم نے جمعۃ المبارک کے اس بیان کے لیے منتخب کیا ہے، یہ سورہ کہف کی آیات مبارکہ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ان آیات سے پہلی آیات کا خلاصہ اور تفسیر ہم نے پڑھی اور سنی تھی، جس میں پروردگار عالم نے دنیا کی حقیقت مثال دے کر بیان فرمائی تھی، جس مثال کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، عارضی ہے، فانی ہے، اس کا زوال یقینی ہے، اور اس ساری دنیا سے اگر کوئی چیز انسان ساتھ لے کر جا سکتا ہے، کسی چیز سے اپنی امید وابستہ کر سکتا ہے، کسی چیز سے اپنا اچھا انجام وابستہ کر سکتا ہے، تو وہ باقی رہ جانے والی، برقرار رہ جانے والی نیکی ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے قیامت کے کچھ مناظر بیان فرمائے، جن میں سے ایک دو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو پڑھے تھے اور باقی انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، قیامت کے یقینی مناظر میں سے، بالکل حقیقی مناظر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ساری انسانیت اللہ رب العالمین کے سامنے سب در سب کھڑی ہوگی، صفیں بنا کر، باادب ہو کر، ڈر کر کھڑی ہوگی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اس میں شامل، دنیا کے سارے نیک لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور دنیا میں بادشاہی کے مزے لوٹنے والے وہ بھی وہاں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ڈر کر، کانپ کر کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ حتیٰ کہ جو فرشتے بالکل معصوم ہیں، ان پر بھی اس دن جلال الہی کا اتنا روب اور دبدبا ہوگا کہ وہ بھی صفوں میں بڑے ہی احترام سے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قرآن حکیم نے دوسری جگہ پہ یہ منظر کشی فرمائی کہ اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے بھی ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، کسی کو لب کشائی کی، کسی کو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، اتنا روب اور دبدبا قائم ہوگا۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، رحمان جسے اجازت دے گا، اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی بول سکے گا۔ وقال صوابا، اور وہ بھی سیدھی سیدھی بات کرے گا، ادھر ادھر کی کوئی نہیں لگا سکے گا وہاں۔ لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ، پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوگا، لوگوں آج تم میرے پاس حاضر ہو گئے ہو کہ نہیں، ایسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بے لباس ہو کر۔ لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ،
ذرہ، ایسے آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، کسی پر لباس نہیں ہوگا۔ حدیث کی روح سے یہ ہے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین یہ اعزاز بخشیں گے کہ ان کو قیامت والے دن بھی اللہ لباس عطا فرمائیں گے، اور وہ صلہ ہوگا ان کی اس نیکی کا جو انہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر بے لباس ہونا برداشت فرمایا تھا، ان کو بے لباس کیا گیا تھا۔ تو میرے اور آپ نے آقا نے فرمایا کہ واحد وہ شخصیت ہوں گے پوری انسانیت میں سے جن کو اللہ اس دن لباس عطا فرمائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ ساری باتیں سنی کہ اس دن سب بے لباس ہوں گے، تو فطرتی طور پر آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ستر کا کیا بنے گا؟ جن چیزوں کو چھپانا ہوتا ہے ان کو وہاں چھپایا نہیں جا رہا ہوگا تو کیا بنے گا؟ تو میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس وقت اس دن کی ہیبت ناکی اور ہول ناکی کی وجہ سے اتنی ہمت کس میں رہے گی کہ وہ دوسرے کی نگیج اور شرمگاہ کو دیکھے؟ وہاں تو ہوش ہوئی ہوگی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ اس کی ہولناکی کی وجہ سے دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَذَرُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور اے مخاطب تو سمجھے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، ایسا لگے گا جیسے نشے میں مدوش ایسے کسی کو ہوش نہیں۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لیکن حقیقت یہ کہ کوئی نشہ وشا نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ کی پکڑ اس دن بڑی سخت ہوگی، اس سے گھبرا کر سارے لوگ ہی سمیت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سمیت سارے چپ سادے کھڑے ہوں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، اللہ فرمائیں گے کہ تم نے تو یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم سے کسی نے ایک وقت کا وعدہ ہی کوئی نہیں لیا ہوا، ایسے دنیا میں مست پھر رہے تھے جیسے یہاں آنا ہی کوئی نہیں، ایسے دنیا کی زیب و زینت میں الجھے ہوئے تھے جیسے یہ دن تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آج پھر آ گئے کہ نہیں تم سارے؟ یہ پروردگار عالم اس دن فرمائے گا۔ اب اس سے اگلا منظر، وَبُدِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پھر نامہ اعمال سب کا رکھ دیا جائے گا۔ وہاں کئی مراحل ہوں گے۔ ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ سب کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، بکھیرے جائیں گے اور دیے جائیں گے، ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔ اور ایک یہ ہوگا کہ وزن کا ایک سٹیپ آئے گا کہ وزن کیے جائے گا سب کے اعمال کو۔ کرتے ہو اس دن آپ کو کوئی یہ بات اور اس کے بارے میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ایک اور مرحلہ کہ جب ترازو لگایا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے اوزان بھاری ہوں گے وہی کامیابی کے قدم چومے گی، اسی کا
جن کے وزن بھاری ہو جائے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کے ترازو ہلکے ہوں گے. یہ یہاں آگے میں اپنے جیسے پہلے بھی ایک دو دفعہ کیا اپنے مواحد دوستوں سے عرض کروں گا کہ یہ جو شیطان ہمیں بہکایا ہوا ہے نا، بہکایا ہوا ہے ہمیں اس نے کہ تم مواحد ہو، تمہیں نماز روزے کا کیا ہے، تو یہ ترازو میں کیا گر رہا ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کے نامہ اعمال، جن کے وزن میں کمی آ گئی، جن کے اوزان اوپر ہو گئے، ان کو اس دن پتہ چلے گا کہ دنیا بھی تباہ کر کے آ گئے اور آخرت بھی تباہ ہو گئی. اور اسی حوالے سے میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جسے معلوم ہوگا کہ اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے نامہ اعمال سے ملے گا، تو اسے فرمایا جائے گا کہ جا اسے تلوا لے اور دیکھ تیرا کیا بنتا ہے. تو وہ تلوانے جائے گا تو وہ اس کے سارے گناہوں کے بدلے میں زیادہ وزنی ہوگا، اور وہ اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. لیکن میرے پنجابی اور اردو بولنے والے دوستوں، وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا کلمہ نہیں ہوگا، وہ معنی اور مفہوم سمجھ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہوگی. یہ نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ اور سجدہ غیر اللہ، وہ کلمہ نہیں. یہ نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ اور اولاد مانگنے کے لیے لاہور بندہ گیا ہوا ہو، وہ کلمہ نہیں مراد. لا الہ الا اللہ پورے مفہوم کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی میں برکت دینے والا بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. اس طرح سمجھ کر پوری طرح دل میں بٹھا کے اس پر پوری زندگی گزاری ہوگی، دوسروں کو بھی بتایا ہوگا، تو اس کا لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا. یہ غلط فہمی مت رہے ذہن میں کہ پوجا بھی کسی اور کی، نظر و نیاز بھی غیر اللہ کی مدد دیتا رہے، سجدے بھی قبروں کے، شجروں کے، کھجروں کے، گھوڑوں کے کرتا رہے اور کہے لا الہ الا اللہ میرا بڑا کامیاب ہوگا. نہیں، ہرگز نہیں. وہ عربی تھے، وہ سب کچھ سمجھتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے پہلے دن ہی لڑائی کی تھی. ورنہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس طرح کے ذکر جو ہے وہ تو سب کو پیارا لگتا ہے. جب اس کو سمجھ کر اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے گا، مزہ بھی تب ہے اور اللہ کو بھی وہی کلمہ مقبول اور منظور ہے. تو بہرحال وہ مرحلہ جب شروع ہوگا کہ نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، تو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جن کی زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزری ہوں گی، جن کی زندگیاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزری ہوں گی، جن کی زندگیاں اللہ کے احکامات کی بغاوت کرتے ہوئے گزری ہوں گی، جن کی زندگیاں سنت رسول سے غداری کرتے ہوئے گزری ہوں گی. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسری طرف
کی سنت ہے، دوسری طرف معاشرے کی رسمیں ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں ساتھ دیا ہوگا معاشرے کی غلط رسموں کا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور روشن اور منور سنتوں کے مقابلے میں ساتھ دیا ہوگا برادری کی غلط رسموں کا، یہ سارے مجرم جب یہ سارا منظر دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا اسے، اس نے نہ کچھ چھوٹا چھوڑا ہے نہ کچھ بڑا گناہ چھوڑا ہے، سب کو ہی اپنے اندر سمو لیا ہے، اندھیروں میں